تو میرے پاکستانیوں یہ آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے، عوام کو کھڑا کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ معاشی ماہرین کی باتیں سنی ہیں، کچھ انٹریکشن ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک بات کہ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اوپر سے جو IMF رپورٹ آ گئی ہے، اس کے ساتھ آپ نے صرف اٹیچ کرنی ہے ایک چیز کہ ایئر آن ایئر 70% بیرونی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے پچھلے ماہ، 70% یا 90% کا ذکر، آئی تھنک 90% یا 70% کوئی ایسا ذکر ہو رہا ہے، کمی آئی ہے اس میں۔ جب IMF کی ایسی رپورٹ آتی ہے، 190 اگر دنیا میں ملک ہیں، وہ جب ایسی رپورٹ پڑھتا ہے نا، سرمایہ کار لازمی پڑھتا ہے، اس کے لوگ جب سرمایہ کاری کرنے لگتے ہیں نا، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا لوگ اربوں ڈالر آگے کہیں لگا دیتے ہیں۔ ہر چیز اسٹڈی کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے یہاں سے ہمیں ریٹرن کتنی جلدی ملے گا، یہاں بزنس انوائرمنٹ کیا ہے، یہاں عدلیہ کیا ہے۔ IMF کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان از اے نو گو ایریا، پاکستان سرمایہ کاری کرنے نہ جانا۔ پاکستان میں تمہارا روپیہ ڈوب جائے گا، ڈالر ڈوب جائیں گے، تمہارا کاروباری ساکھ ڈوب جائے گی، عزت نیلام ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ سو جرنیلوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے فیلڈ مارشل، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ کب تک یہ اپنا سب کچھ بیچتا رہے گا؟ دیکھیں ٹرمپ بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ بات آپ مانیں، بے شک ذہنی طور پہ اس کے اوپر شک کیے جا سکتے ہیں مختلف۔ اس نے اس کو لمبا ڈالا، پہلے بات کی عمران خان کو چھوڑو، اس نے کہا جی نہیں چھوڑ سکتا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میری لسٹ ہے، یہ 10 چیزیں کرو، اس نے کہا میں 11ویں بھی کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد اسے پتا چل رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈز ختم نہیں ہوں گی، یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ تعریفیں کرتا ہے سب کے سامنے، اندر خانے میں آپ سے سارے کام کرواتا ہے، اس کے بدلے وہ تعریفیں کرتا ہے، آپ کا پیسہ لگا، آپ اس سے ملے، لیکن ملنے کے بعد کام وہ آپ سے وہ کروائے گا جو آپ کو کرنے بڑے مشکل ہو جائیں گے، اور اب آپ کو مشکل پڑی بھی ہے۔ آپ کے حلق میں جو ہے نا وہ سانس اٹکا ہوا ہے، اسی لیے فیلڈ مارشل صاحب بھی پریشان ہیں اور باقی جرنیل بھی پریشان ہے کہ یہ کدھر پھنس گئے ہیں، یہ اس بندے نے اپنے اقتدار کے لیے ہمیں کدھر لا کے پھنسا دیا ہے۔ وہ کام کروانے جا رہا ہے جو ہم کرنے کی پسلی نہیں رکھتے، یقین مانیں یہ پسلی نہیں رکھتے تسلیم کرنے کی جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ عوام میں مقبول ترین بندہ بھی یہ کر جاتا نا تو وہ غیر مقبول ہو جاتا۔ امیجن کریں یہ جو غیر مقبول ترین ہے یہ کریں گے تو کیا اشر ہوگا۔ تو بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، معیشت نہیں چل رہی۔ IMF کی رپورٹ نے بتا دیا ہے کہ نہ چل رہی ہے نہ چلے گی۔ یہ جو عدلیہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد رپورٹ تب کی ہے، اب تو 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، 28ویں آنے والی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی دنیا کا ادارہ یہ کہے گا کہ ہاں جا کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرو، ہاں ہم پیسے دیتے ہیں؟ کیوں سعودی عرب پاکستان میں پیسہ نہیں لگا رہا؟ کیوں UAE نہیں لگا رہا؟ کیوں قطر نہیں لگا رہا؟ حالانکہ ان کی مرضی کی حکومت ہے پاکستان میں، ان کا تو فائدہ ہے کہ ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ یہ نہیں لگا رہے کیونکہ بات ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا پیسہ کوئی نہیں برباد کرتا۔ لوگ اپنی اس ناخلف اولاد کو بھی پیسہ نہیں دیتے جسے پتا ہوتا ہے یہ بار جا کے جوئے میں اڑا دے گا۔ پاکستان ایک جوا ہے، یہاں پیسہ ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، یہاں ریٹرن بھی کوئی نہیں ہے، ایسا جو ہے جس میں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے پیسہ آپ کا، آپ نے ریکوری کرنے کے لیے اور ڈالیں گے اور ڈوب جائے گا پیسہ۔ تو جرنیل بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے، اس لیے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اپنی ہوپس کو لفٹ اپ کرنا ہے، آپ کو اپنے مورال کو لفٹ کرنا ہے۔ ان کے کنٹرول میں نہیں ہو رہا سب کچھ۔ اگر ترمیموں سے ملک ٹھیک ہوتے نا تو پاکستان آج امریکہ سے آگے ہوتا، ترمیم کر لیتے امریکہ سے بہتر بن جاؤ، ترمیم کر لیتے برطانیہ سے بہتر بن جاؤ، ترمیم کر لیتے یورپی یونین سے بہتر بن جاؤ۔ ترمیمیں ملک نہیں ٹھیک کرتی، ملک کو نظام ٹھیک کرتا ہے، نیت ٹھیک کرتی ہے۔ ان کی نیت ہی بری، نظام ہی برا، کرپشن ہر جگہ پہ۔ تو پھر یہ گٹھ جوڑ صرف ان کے اقتدار اور ان کے مال بچانے کے لیے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، نہ کوئی گھبرانے کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہونی چاہیے۔ یقین مانے میں ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں، میں معیشت کے اعداد و شمار چیک کرتا رہتا ہوں، آپ کو میں بور نہیں کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بور ہو جاتے ہیں یار کیا نمبرز میں چلے جاتے ہیں ڈیٹیلز میں روز تقریباً دیکھتا ہوں معیشت کے اعداد و شمار۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چل رہی معیشت، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اگر انہیں اور کچھ بھی شکست نہ دے سکا نا، عوام بھی ڈر گئی، سب کچھ ہو گیا، عمران خان بھی جیل میں، معیشت انہیں شکست دے دے گی۔ اور معیشت سے یہ شکست کھا چکے ہیں، صرف شکست کا اعلان ہونا باقی ہے۔ IMF کی اس رپورٹ کے بعد تو شکست کے اوپر ایوارڈ بھی نہیں مل گیا کہ تم ہار گئے ہو بھائی، تم آخری نمبر پہ آئے ہو، دنیا کے 190 ملک میں تم آخری نمبر پر ہو، یہ ایوارڈ بھی مل چکا ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، بندوق ہے، تو یہ تب تک چمٹے رہیں گے جب تک خدا نہ خواستہ مشرقی پاکستان والی صورتحال نہیں ہو جاتی یا انہیں چتر مار کے نکالا نہیں جاتا۔ یہ دو راستے ہیں، اس کے علاوہ یہ جائیں گے نہیں۔ اس لیے مزاحمت کے لیے عوام کو تیار ہونا پڑے گا، اور مزاحمت سب کو کرنی پڑے گی۔ جو الزام انہوں نے تاریخ میں، ہسٹری میں عمران خان پہ لگایا، مرتبہ کر دیا ہے، فلاں کر دیا، وہ سارے الزامات حقیقت بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ فلاں چیف کو لانا چاہتا ہے، وہ الزام بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ کون اپنا چیف لانا چاہتا تھا اور کس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اس لیے میرے پاکستانیوں، ہمارے پاس ایک کلیئر راستہ ہے اور ان کے پاس کوئی کلیئر راستہ نہیں ہے۔ امید ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ صرف مایوسی ہے۔ ہمارے ساتھ حق ہے، ان کے ساتھ باطل ہے۔ ہمارے ساتھ سچائی ہے، ان کے ساتھ جھوٹ ہے، کذب ہے۔ تو جھوٹ تو ہلاکت ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، فساد فی الارض پھیلانے والا قتل سے بڑا مجرم ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ ایسے ہی مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کبھی خان نکلے گا یا نہیں۔ یہ موومنٹ یہاں تک ایسے نہیں پہنچی کہ ایسی ٹھوس ہو جانی ہے۔ اس موومنٹ میں اتار چڑھاؤ ضرور آنے ہیں، کبھی زیادہ ابال آئے گا، کبھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں جب لوگوں کو مایوس دیکھتا ہوں، مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، سب بیٹھ گئے ہیں، ٹھنڈے ہو گئے ہیں، عمران خان غداروں میں گھرا ہوا ہے۔ عمران خان غداروں میں گھرا ہوا ہے، لیکن کیا جیل میں وہ غداروں کے بھروسے بیٹھا ہے یا رب العالمین کے بھروسے ہے جیل میں؟
اسے یہ ایمان ہے کہ میں حق پر ہوں، میں اپنی قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے کر رہا ہوں، میں رول آف لا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کو یہ یقین ہے کہ میں اگر انصاف کی جنگ لڑوں گا تو میری مدد بھی ہوگی. تو جہاں ہمیں پریکٹیکل سٹیپس خود لینے ہیں وہاں اللہ کی مدد پہ بھی ہمیں اعتبار کرنا ہے، اس کا انتظار بھی کرنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ڈٹ کر، مزاحمت کر کے. گھبرانا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. یہ ڈوبیں گے اور اتنا برا ڈوبیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میری پریشانی صرف یہ اور ہم جیسے سب لوگوں کی کہ یہ ڈوبیں گے تو ضرور، لیکن یہ ساتھ خدا نہ خواستہ ملک کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ہم اس لیے ملک بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلدی نظام ختم ہو جائے. ختم اس نے ہونا ہے، ہم مزاحمت نہیں بھی کریں گے، اس نے ختم ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مزاحمت کی تو ملک بچے گا، ورنہ جب تک یہ ختم ہوگا خدا نہ خواستہ ملک نہیں بچے گا. یہ ہے اصل لڑائی جو ہم لڑ رہے ہیں. امید ہے